اصل میں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر آگے مذاق کرتے تھے، پھر تو یار بڑا ہمیں نقصان ہوگا، استہزاء کرتے تھے۔ عربی میں کہتے ہیں استہزاء کا معنی بھی مذاق ہے، تمسخر، ٹھٹھا اڑاتے تھے، پھر تو یار ہماری خیر نہیں ہے، بطور مزاح کے کہتے تھے، اور یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی جو بات کی ہے، یہ قسم کی بات، وہ اس طرح ہے کہ اللہ جب روح کھینچنے کا حکم دے گا تو جو فرشتے ہیں جب وہ ایک مومن کی، مسلمان کی روح کو کھینچتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ آسانی سے روح قبض کر لیتے، بس وہ اشارہ کرتے ہیں تو روح خود بخود جو ہے ایک مسلمان کی وہ باہر آ جاتی ہے۔ لیکن جو کافروں کی روح ہے وہ رگو پے میں پیوست ہو جاتی ہے، اس لیے فرشتے ان کے اندر گھس کے جہاں روح ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں۔ یہاں فرشتوں کا ذکر اس لیے کہا گیا، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں، یعنی ملائک سب کی روح کھینچتے ہیں، مسلمانوں کی بھی کافروں کی بھی۔ مسلمان کی روح آسانی سے قبض ہو جاتی ہے، کافر کی روح جو نکالتے ہیں تو ان کو اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ مختلف جسم کے حصوں میں گھس جاتی ہے روح، اس کو نکالتے ہیں فرشتے، پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں، تیرتے پھرتے ہیں سے یہ مراد ہے وہ ملائک کو جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ تیزی سے کام کرتے ہیں، جیسے ہوا میں کوئی چیز ہو۔ آگے فرمایا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور لپک کر آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کہ اطاعت میں کمی نہ ہو جائے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں، یعنی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، جہاں اللہ نے بھیجا پوری دنیا میں تو ان کی ڈیوٹی ہے، وہاں جاتے ہیں۔ تو ملائک اس لیے ملائک ہیں کہ وہ اللہ کی بات کو فوراً مانتے ہیں، اور ملائک کا درجہ انسان سے کم ہے۔ کیوں؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ ملائک یعنی فرشتے، ان کا یہ حال ہے کہ ان کو نہ کمانے کی فکر، نہ کھانے کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ اور معاملات کی فکر، وہ ان چیزوں سے بالکل فارغ ہیں، تو ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو ایک انسان ہے، اس نے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، بچوں کے معاملات کا بھی خیال رکھنا ہے، اعزاء و اقرباء کے ساتھ بھی اس نے تمام معاملات کو نبھانا ہے، اور پھر جب اللہ کی یاد کا وقت آئے تو اللہ کو بھی یاد کرنا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو ہے اس سے زیادہ مشکل کام ہے، اور اس لیے مقام بھی اس کا بڑا ہے۔ اور پھر فرمایا یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن کا یہ انکار کر رہے تھے، یہ دیکھو جی قسمیں کھانے کے بعد کہا، 5 میں نے بتایا ہے آپ کو قسمیں، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والصابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا۔ یہ 5 قسمیں کھائی ہیں، اور یہ 5 قسمیں ان فرشتوں کی ہیں جن کے ذمے یہ ڈیوٹیاں ہیں۔ اور کیا کہا کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھوچال آئے گا، یوم ترجف الراجفہ، یعنی جس چیز کا یہ انکار کرتے ہیں
کہ وہ دن آخرت کا دن نہیں آئے گا، آ کر رہے گا بھوچال، زلزلہ، کپ کپانا، ایک لہر سی آئے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے بھوچال آئے گا، پھر اس کے بعد پھر آئے گا قلوب یومئذ واجفہ، اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے۔ جس طریقے سے آج بھی اگر زلزلہ آتا ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، یا کوئی ایمرجنسی واقعہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اچانک، یا کسی آدمی کے ساتھ کوئی اچانک واقعہ پیش آ جاتا ہے تو فوراً گھبرا جاتا ہے۔ لوگ جو ہیں اس دن خائف ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں جھکی ہوئی۔ اس کا معنی بھی وہی ہے، آنکھیں بھی خوف زدہ ہوں گی، گھبراہٹ سے ہوں گی۔ فرمایا کہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کافر لوگ کہیں گے کہ ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دوبارہ جناب اعلی زندہ ہوں مرنے کے بعد۔ اذا کننا عظاما نخرا، دلیل کیا دیتے تھے کہ جناب ہم تو پھر کھوکھلیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر زندہ کیسے ہوں گے؟ یعنی ہماری ہڈیاں ہی ختم ہو جائیں گی، کھوکھلی ہو جائیں گی، سوراخ ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ لہذا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، یہ خام خام میں ڈرایا جا رہا ہے۔ لیکن فرمایا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اور وہ کہتے بھی تھے کہ یار اگر یہ دوبارہ ہم لوٹ بھی آئے جیسے یہ کہتے ہیں تو ہمیں تو بڑا نقصان ہوگا۔ ضیاء کا معنی ضیاء، اس کا معنی ہے نقصان، پھر تو ہمیں یار بڑا نقصان ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ فرماتے ہیں وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، یعنی میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں کہوں گا تو ہو جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے، جیسے ہی میں کہوں گا وہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ اگلی آیات میں بتایا گیا کہ صرف یہ نہیں کہ جمع ہو جائیں گے، بلکہ آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا، آپ نے غور کیا جس طرح اللہ نے فرعون کی کردار کی مذمت کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ لگایا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ کہ فرعون بننا، فرعونیت بننی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن کتابوں میں ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ فرعون دن کو تو یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا رب، نعوذ باللہ من ذالک، میں ہوں، اور رات کو وہ سجدے میں گر جاتا تھا، روتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ اللہ رب تو ہی ہے، 2-4 دن میں نے جھوٹ بولا ہے، میں رب بن جاؤں گا، تیری ربوبیت میں تو کوئی فرق نہیں آتا، ہے تو ہی سچا، تو ہی ہے، میں ہوں تو جھوٹا، لیکن کچھ دن مجھے اور مزے کر لینے دے، یوں کہہ لی۔ یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے، لیکن آپ اس پر غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تنبیہ کی، سمجھایا، لیکن اس کے دماغ میں جو فرعونیت گھسی ہوئی تھی، آج بھی کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی فرعون بنا ہوا، یعنی کسی کی نہیں سنتا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سمجھتا ہے کہ ساری اختیارات میرے پاس اور میں رب بن گیا۔ اور فرعونیت کا معنی بھی یہی ہے، سرکشی، غرور،
تکبر، بڑھائی۔ اب آپ نے جو غور کرنا ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یہ گئے، انہوں نے سمجھایا، یہ نہیں سمجھا، پھر یہ غرق ہو گیا، اور ہم نے اس کو غرق کیا پانی میں۔ اچھا، اب جو سائنسدان ہیں انہوں نے تو باقاعدہ تحقیق کی ہے کہ کس جگہ غرق ہوا ہے، وہ جگہ بھی انہوں نے ڈھونڈ لی، اور پانی کی لہروں میں تھے، کیونکہ یہ پیچھے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کا قافلہ آگے تھا، وہ تو چلا گیا۔ جس پانی سے موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو کر نکل گئے، اسی پانی نے فرعون کو غرق کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قادر مطلق اللہ ہے، اللہ کے حکم سے پانی چلتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے تو وہ پانی فائدہ پہنچا دیتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہی پانی ہے پھر وہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ایک کو کنارے پر لگا دیا، کامیاب کر دیا، دوسرا اس میں غرق ہو گیا۔ اس لیے خالق کو ماننا پڑے گا کہ ایک اللہ وہ ہے، یعنی ایک سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی اللہ ہے، یعنی اللہ وہ ہے جو پانی کا خالق ہے، وہ پانی کو صحت مند بنا دیتا ہے۔